السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میرا سلام بالخصوص ہیومن رائٹس کے علم برداروں کو، جن کو بہت زیادہ علم بردار بننے کا شوق ہے ہیومن رائٹس کا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے جتنی اس ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں اتنا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کی عزت کا سب سے زیادہ خیال ہوتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ہی اپنی بہن بیٹی کی عزت و تکریم کر سکتا ہے، کوئی اور اس طرح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے اسلام نے ہم کو سبق دیا ہے۔ نبی رحمت کی آمد سے پہلے آپ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ عورتوں کو برا بھلا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور جس عورت کا گھر والا یا شوہر وفات پا جاتا تھا اس کو نحوست سمجھا جاتا تھا، مطلب کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو ماں بہن بیٹی رحمت کا لقب دیا ہے، تو لہٰذا اسلام کا عورت پر احسان تو ہوا نا، نہیں تو عورت کی تو کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہی عورت اپنی من مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر عورت نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی کوشش کی تو زمانے میں اس طرح کے کتے ہوس کے مارے ہوئے ہیں کہ پھر ان کو اس طرح چیر پاڑ کر کھائیں گے کہ جس طرح ایک جنگل میں لوگ مرے ہوئے جانور کو پھینک آتے ہیں اور جنگلی جانور کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے عورت کی زینت گھر ہے، اور عورت کے لیے کلا جو ہے مضبوط وہ اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر عورت کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے تو وہ اسلام نے دی ہے۔ اور جن لوگوں کو عورت کے حقوق سب سے زیادہ یاد آتے ہیں تو ان کو کم از کم آسیہ ملونہ بھی یاد آتی ہے، اور جو اب مطلب ہے ہمارے ملک میں عورتیں ہیں وہ بھی یاد آتی ہیں۔ کیا ان کو کبھی عافیہ صدیقی بھی یاد آئی ہے؟ کیا ان کو کشمیر، عراق، ایران، برما، لیبیا کی عورتیں بھی یاد آئی ہیں؟ تو سامعین، ہمارے لیے چاہے وہ مشرق مغرب میں جہاں کہیں عورت ہو، وہ عورت کا مقام حیثیت رکھتی ہے، مسلمان ہے تو وہ زیادہ اہمیت ہمارے لیے رکھتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، اسلام ہی عورت کی عزت کا پاسدار ہے۔ اسلام نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ عورت نے کہ نان و نفقہ کا اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ زمینوں میں، جائیدادوں میں اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ پہلے تو کوئی نہیں تھا، پہلے تو عورت کو جینے کا حق بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام ایسی علم بردار تنظیمیں جو حقوق نسواں یا ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں، وہ ہیومن رائٹس جو سب سے زیادہ بندے سمجھتے ہیں ان کو کم از کم ایک بندے کے رائٹس تو یاد آئیں اور پورے ملک کے نہ آئیں، ایک ملک کے تو آئیں اور پوری دنیا کے یاد نہ آئیں، تو وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بلا تفریق اور بلا جواز ایک بہت بڑی نفرت کا پیغام ہے۔ اگر محبت، امن، بھائی چارے کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو کم از کم ہر انسان کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے، اور تمام قومیں اور تمام مسلمانوں کو ایک سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک کے لیے آواز اٹھ سکتی ہے تو تمام مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ اگر ایک بندے کے لیے اٹھ سکتی ہے تو باقی کو، اگر ایک کے لیے ہیومن رائٹس اور UN کی قرارداد یاد آ جاتی ہے تو پوری دنیا کے لیے کیوں نہیں آ جاتی؟ تو اس لیے ہم تو وہ لوگ ہیں انشاءاللہ العظیم، ہم پاسداری کرتے ہیں UN کی، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم تو تمام، کیونکہ ہمیں تو اسلام نے پہلے سبق دی۔ UN اب آ رہی ہے، ہیومن رائٹس اب آ رہے ہیں، ہمیں تو اسلام نے 1400 سال پہلے سکھا دیے ہیں۔ موسٹ ویلکم، آپ ان چارٹرڈ جو ہیومن رائٹس چارٹرڈ بنا ہوا ہے ان پہ عمل کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں عمل ہو، لیکن ایک کے لیے نہ ہو، دو کے لیے نہ ہو، ایک ملک کے لیے نہ ہو، علاقے کے لیے نہ ہو۔ ہم تو اس چارٹر کو سلام کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے تیار کر لیا،
لیکن ہم تو پہلے اسلام والے ہیں نا بابا، ہم نے تو اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں پہچان دی ہے، بڑے کی، چھوٹے کی، اپنے کی، پرائے کی، تو یہ ہیومن رائٹس ہیں۔ اور جتنا ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا اسلام نے لحاظ رکھا ہے، جو تقریم رکھی ہے، وہ کسی مذہب میں، کسی قرارداد میں اور کسی تنظیم میں نہیں ہے۔ اور جو تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں ہیومن رائٹس کی، موسٹ ویلکم، بہت اچھے، بہت خوب، سلوٹ، لیکن کم از کم اتنا تو کریں نا، ہر ایک کے لیے وہ کام کریں، ہر ایک کے لیے پہچان بنے، ہر ایک کو عزت دیں۔ تو اگر بلا تفریق پائیں گے تو وہ تو اس لیے مناسب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ، اور ہر ایک انسان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔